رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں نماز تراویح میں چھٹا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور ساتویں پارے کا پہلا پاؤ. چھٹا پارہ ان الفاظ سے شروع ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو اٹھانا اور بلند کرنا پسند نہیں کرتا، پسند نہیں فرماتا. مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں بری خبریں پھیلائے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اور اس کے گناہوں کو اور اس کے عیوب کو لوگوں میں منتشر کرنا، سپریڈ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، وہ اپنے ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. وہ قاضی کے پاس جائے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ وکیل سے ملے. ہر وہ آدمی جو اس کی مدد کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ جا کر اپنا دکھ بانٹے، یہ جائز ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اتنا ہی کہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے. یہ نہیں کہ اپنے طرف سے اس میں نمک مرچ لگا کے، مسالہ ڈال کے اس کو زیادہ وہ بنا دے ٹیسٹی، اور جو ہے نا اپنی طرف سے اس کے اندر چیزیں نہ ڈالے، وگرنہ وہ بھی ظالم بن جائے گا، کیونکہ وہ اس پر پھر الزام اور اتہام کر رہا ہے، اور اس نے جو کام نہیں کیا وہ بھی اس کے ذمہ ڈال رہا ہے. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. یعنی جو کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے اور کتنی کی ہے وہ رب کو معلوم ہے، وہ سن رہا ہے. لہٰذا کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے اور اپنی حد سے آگے نہ بڑھے. یہ چیز یہاں دوستو بیان ہوئی ہے. اگلے پیج پہ میں چلتا ہوں. بڑی اہم بات ہے، اور خاص کر ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں بہت معلومات ہونی چاہیے. قرآن کی روشنی میں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے درس قرآن. اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کے آخری رکوعات ہیں، آیت نمبر 157 ہے. فرمایا وقولہم، یہود کہتے ہیں، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے. یعنی اس پر وہ پراؤڈ ہوتے ہیں. دے آر پراؤڈ ٹو بی کلرز آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیکھو یہ کیسی بدبختی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کر کے پھر اس پر فخر کرتے ہیں. قتل تو خود ہی ایک ایسا جرم ہے
کہ جس کی سزا جہنم ہے، طویل جہنم ہے، اور پھر کسی پیغمبر کا قتل نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اس پر فخر کرنا، کسی گناہ پہ فخر کرنا، یہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور چاہے جائے کہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر کو قتل کر کے پھر اس پر آدمی پراؤڈ ہو۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، رسول اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، رب فرماتا ہے یہ ان کا گمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کب قتل کیا ہے؟ ما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہوں نے سولی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہی نہیں، بلکہ ان کی جگہ پر ایک آدمی کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا تھا۔ یعنی بہرحال ان کی نیت یہی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر رہے ہیں، اپنے گمان میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر کو ہی قتل کر رہے ہیں، اگرچہ وہ آدمی کوئی اور تھا جس کو انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے فرمایا ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُم بِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی ٹھوس علم تو ہے نہیں سوائے گمان کی پیروی کے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف یعنی آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے کے لیے آئے۔ قوم یہود نے اس سے پہلے بھی سینکڑوں انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے آئے۔ جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایکم یحب ان یلقى علیہ شبہی فیقتل فی مکانی ویکون معی فی درجتی فی الجنتی، تم میں سے کون اس بات کو پسند رکھتا ہے کہ اس پر میری شکل ڈال دی جائے اور اس کو میری جگہ پہ پکڑ کے قتل کر دیا جائے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہو؟ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے؟ تو ان میں سے ایک سب سے کم عمر کا جو ابھی عنفوان شباب میں تھا، وہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی ہیں، تو بیٹھ جا۔ انہوں نے پھر اعلان کیا، پھر وہی نوجوان کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا، 3 مرتبہ ہی وہی کھڑا ہوا، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اب یہ تجھے ہی یہ اعزاز ملے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت و شکل کو اس آدمی پر ڈال دیا گیا جو آپ کے حواریوں میں سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اور وَرُفِعَ عیسیٰ علیہ السلام من روزنۃ البیت الی السماء، اور حدیث کے الفاظ ہیں نسائی کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے کے روشن دان میں سے فرشتے یوں نکال کے لے گئے آسمان کی طرف، اور پھر یہودی اندر آئے اور ایک شخص ان میں جو تھا اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی تھی، اس کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو سولی پہ لٹکایا۔ پہلے اس کی بڑی توہین کرتے رہے، اس کے منہ پر تھوکتے رہے، اس کے سر پہ انہوں نے کانٹے دار ایک تاج رکھا اور کہنے لگے کہ واہ واہ، ہم تجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا رہے ہیں، اور بہت توہین کر کے پھر انہوں نے اس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈالی گئی تھی، آپ کی تشبیہ ڈالی گئی تھی، اس کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ آج عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں، آج یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں،
اور جو انجیلیں ہیں، انجیل متی، انجیل مرکس، انجیل لوکا اور انجیل یوحنا وغیرہ، ان سب کے اندر اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سب لوگوں کا دھوکہ ہے۔ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، اگر یہ قرآن کی آیتیں نہ آتی، تو انسانیت کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ عیسائی آج عقیدہ تسلیب کو مانتے ہیں، اور اپنے گلوں کے اندر انہوں نے کراس ڈالے ہوئے ہیں، اپنے گلوں کے اندر انہوں نے سولی کا نشان ڈالا ہوا ہے۔ یعنی وہ کراس کیا ہے؟ وہ اس بات کا سمبل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سولی پہ لٹکائے گئے تھے۔ آپ ان کے چرچوں کو جا کر دیکھیں باہر سے، تو ایک آدمی کو انہوں نے اس طرح سے بنا کر لگایا ہوا ہے ایک کراس کے اوپر، اور بازو اس کے یوں باندھے ہوئے ہیں، اور یہ نشان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصویر ہے جب ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ تو آج بھی دنیا کا ایک بڑا حصہ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، لیکن اللہ کا قرآن اس کی تردید فرما رہا ہے ما صلبوہ وما قتلوہ، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی دیا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کو تو شبہ میں ڈالا گیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نیا فرقہ ہے۔ عیسائی تو سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دیا ہے، ایک اور آدمی انہوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے، اس کو عیسیٰ سمجھ لیا ہے اور اس کی سولی کا وہ یقین رکھتے ہیں، مگر اسلام یہ کہہ رہا ہے، اور ایک نیا ایک شوشہ اور ایک شرلہ چھوڑا ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے، ایک ڈکوسلا، اس نے اپنا ایک چھوڑ دیا ہے۔ جیسے لوگ غبارہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں نا، اس نے بھی اپنا ایک غبارہ بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا، خود عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ان کی جان نہیں نکلی تھی، اور وہ وہاں لٹکے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے اتارا گیا، کسی طریقے سے وہ خود ہی اترے یا جیسے بھی ہوا۔ یعنی یہ مرزے نے، قادیانی نے، یہ اپنی طرف سے ایک سٹوری بنائی ہے کہ وہاں سے وہ کسی طریقے سے اتر آئے اور وہاں سے بھاگ اٹھے، اور جناب وہاں کشمیر میں آ گئے، اور کشمیر میں آ کر وہ فوت ہوئے، اور مرزا قادیانی نے وہاں ایک قبر بھی بنا کے دکھا دی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یعنی جب ایک آدمی جھوٹ بولنے پہ آ جائے اور سٹوری گھڑنے پہ آ جائے، تو وہ جو بھی قصہ گھڑنا چاہے وہ گھڑ سکتا ہے۔ کوئی دلیل، کوئی کتاب، کوئی تاریخ، کوئی حدیث بتاؤ نا کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں آیا ہے، کس کتاب میں آیا ہے، کس مفسر نے لکھا ہے۔ یہ تاریخ میں سے جو کتابیں ہیں معتبر، جو لکھی گئی ہیں انبیاء کرام کے حالات پر، بتاؤ نا ان میں سے کس میں لکھا ہے۔ اپنی مرضی سے جو مرضی بولتے جاؤ، بس زبان لگی ہوئی ہے اور ہاتھ چل رہا ہے اور قلم چل رہی ہے، تو جو مرضی لکھتے رہو، جو مرضی بیان کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یعنی تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرنے والا، کہ جو جھوٹ کہہ دو بس وہی تمہارا چل جائے۔ تو امت مسلمہ کسی ایسے جھوٹے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خبردار، اس جھوٹ کو اپنے پاس رکھو۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دیا، ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ میں ڈالا گیا۔ وما قتلوہ یقیناً، آگے فرمایا نہیں قتل کیا یقیناً، بالکل قطعاً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسائی اس کا مطلب یہ قادیانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو اٹھا لیا۔ جیسے لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کی روح کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ نے ان کی روح کو اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، کوئی عقل سے کام لو۔ قرآن پاک کا مطلب بگاڑتے ہوئے تمہیں یہ بھی نہیں خیال رہا کہ ایسی بد عقلی کی بات قرآن میں ڈال رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں
پیچھے فرمایا ہے ما صلبوہ وما قتلوہ، نہیں انہوں نے قتل کیا، نہیں سولی دیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ جو بل ہوتا ہے، بل، یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بلکہ، عربی میں ہے صرف بل، ہم نے ساتھ میں کے لگا کے بلکہ بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی چیز میں جو شبہ تھا اس کو دور کیا۔ اور یہ بل جب جملہ نافیہ کے بعد آئے، جملہ منفیہ کے بعد آئے، تو جس چیز کا ما قبل میں جس کی نفی کی جاتی ہے اسی چیز کی بعد میں بل کے بعد اسی کا اثبات کیا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں ما جاءنی زید بل امر، میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ امر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے کی ادھر سے نفی کی گئی اور پھر بعد میں اس کا اثبات کیا گیا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے ما صلبوہ ما صلبوہ، نہیں سولی دی، نہیں قتل کیا، تو یہ سولی اور یہ قتل کس پہ وارد ہوتا ہے، جسم پہ یا روح پہ؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ روح کو قتل کیا جاتا ہے، روح کو سولی دی جاتی ہے یا جسم کو دی جاتی ہے؟ تو ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ جسم کو سولی دی جاتی ہے، جسم کو قتل کیا جاتا ہے۔ روح تو قتل ہونے سے اور روح سولی چڑھنے سے پاک ہے، تو بل سے پہلے جسم کے قتل اور جسم کے سولی کی نفی کی گئی ہے، اور بر رفع اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مال جسد کے اٹھانے کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اگر کسی میں عقل ہے تو یہ سمجھ سکتا ہے، اور اگر عقل ہی نہیں، اور جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ چیز بیان ہوئی جناب۔ تو آگے دو آیتیں ایسی بھی ہیں جن پر میں جلدی غور کر دوں تو ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے کہ میرا محبوب کیا بن کر تشریف لایا ہے، کیا شان لے کر تشریف لایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آمد مصطفیٰ۔ تو یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگو تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ اور آگے ایک آیت میں فرمایا جا رہا ہے، یہ میں نے جو ابھی پڑھی ہے آیت 170 ہے، اور آگے 174 ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے۔ سب مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لقب برہان عطا فرمایا ہے کہ میرا محبوب میری برہان بن کر آیا ہے، میری دلیل بن کر دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، جس کو آمد مصطفیٰ کا لفظ ہم بولتے ہیں، تو آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی آمد کا جلسہ کرنا، محفل آمد رسول منانا، جی جشن آمد رسول کرنا، جیسا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اہل ایمان پورے عالم اسلام میں بلکہ پورے عالم انسانیت میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ محافل آمد رسول مناتے ہیں، جشن آمد رسول مناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ آمد کا ذکر کرنا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی قرآن پاک بار بار آمد رسول کا ذکر کر رہا ہے تو ہم کریں گے تو کیا مشکل پیش آتی ہے تمہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ آمد رسول کا ذکر کرے تو وہ قرآن بنتا ہے، اور ہم جب آمد رسول کا ذکر کرتے ہیں ہمارا ایمان بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہاں یہ بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برہان بنایا ہے، اپنی دلیل بنایا ہے، انہیں حضور دلیل خدا بن کر آئے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعویٰ ہوں اور یہ دلیل ہے، اللہ ایک ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قوی ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمتیں ہیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر صفت کی دلیل بن کر آئے ہیں. یعنی رب نے فرمایا ہے کہ میرا علم دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا علم دیکھ لو، میری قدرت دیکھنی ہے تو میرے محبوب کا اختیار دیکھ لو، اور میرا جمال دیکھنا ہے تو میرے حبیب کا جمال دیکھ لو، میرا حلم دیکھنا ہے تو ان کا حلم دیکھ لو. یعنی اندازہ کر لو کہ جب بن کر آنے والا اتنا جمیل ہے تو بنانے والا کتنا جمیل ہوگا. بن کے آنے والا اتنا علم والا ہے تو بنا کر بھیجنے والا کتنا علم والا ہوگا. یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی. اس پر گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہیں، سراپا برہان ہیں. یعنی پہلے انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک معجزہ ہی معجزہ بنا دیا گیا، برہان بنا دیا گیا. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. تو آگے سورہ مائدہ چل رہی ہے میرے دوستو. میں سورہ مائدہ میں داخل ہوتا ہوں اور بڑی عظیم الشان آیت کہ میں مسجد میں بھی تراویح کے بعد اس پر تھوڑی سی بحث کر رہا تھا اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا، جس کو کہتے ہیں آیہ تکمیل دین. کہ فرمایا، آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں. ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ساری شریعت عطا فرمائی. آپ نے لوگوں کو سارے احکام عطا فرما دی، نماز عطا فرما دی، روزہ عطا فرما دیا، زکوٰۃ کے احکام عطا فرما دیے، طلاق کے، نکاح کے، حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز اور پاکی اور ناپاکی کے جتنے احکام تھے وہ آپ نے امت تک پہنچا دیے. البتہ آپ نے لوگوں کو حج کر کے نہیں ابھی دکھایا تھا کہ حج کس طرح پرفارم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر حکم دیا اور آپ اپنے وصال سے 2.5 ماہ قبل قریباً، یعنی ذی الحج میں آپ حج کے لیے آئے، اور پھر اس کے بعد محرم اور صفر کے 2 مہینے گزرے اور ربیع الاول میں آپ نے وصال فرمایا. تو یہ آپ کی زندگی کے اواخر ہیں. اس میں آپ حج کے لیے تشریف لائے. جب آپ نے حج کر کے دکھایا، حج بھی جو ہے اس کے احکام لوگوں کو بتا دیے، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ تھا. میدان عرفات میں آپ جلوہ افروز تھے کہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارا پورا ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا. دین مکمل ہو گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم کیسے سمجھیں کہ دین مکمل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شوق دے، کتابیں پڑھیں. میری تفسیر برہان القرآن موجود ہے. میں نے اس کے نیچے اپنی فہم کے مطابق تکمیل دین کے 3 معانی پیش کیے ہیں. ایک ہے تکمیل اخلاق، ایک ہے تکمیل عقائد، اور ایک ہے تکمیل احکام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اخلاق حسنہ کی تکمیل فرما دی، اور خود آپ کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور ایک حدیث میں ہے انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، اور ایک حدیث میں ہے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ جتنے اچھے اخلاق ہیں، جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، میں نے ان سب کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا ہے. کوئی اچھا خلق کہ جس سے انسان کو اچھا کہا جائے کہ بھی بہت اچھا انسان ہے، صبر ہے، حلم ہے، حیا ہے، تواضع ہے، اور اسی طرح سے رحمت ہے، شفقت ہے. آپ کوئی بھی انسانی خوبی جس کو آپ اپنے ذہن میں لائیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسانی خوبی، ہر اخلاقی خوبی کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دیا ہے. یعنی بہتر سے بہتر نمونہ کسی خلق کا جو دکھایا جا سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں دکھا سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی صبر نہیں دکھا سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی تواضع نہیں دکھا سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی جود و کرم نہیں دکھا سکتا، اور اسی طرح آپ سے بڑھ کر راہ خدا میں کوئی جہاد کے جلوے نہیں دکھا سکتا. تو یہ ہے تکمیل اخلاق. اس لحاظ سے دین مکمل کر دیا گیا ہے. اور اس کا دوسرا معنی ہے تکمیل احکام، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شریعت مکمل کر دی گئی، اور اس کے بعد کوئی حلال و حرام کا نیا حکم نہ نازل ہوا. اس کے بعد کوئی پاکی اور ناپاکی اور جائز اور ناجائز کے کوئی احکام نازل نہ ہوئے. ایک آیت بھی کوئی ایسی نہ نازل ہوئی اس کے بعد کہ جس میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہو، اس لیے کہ شریعت مکمل کر دی گئی، احکام مکمل ہو گئے. اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، اور کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام دے گئے ہیں، نہ ان میں سے کوئی گھٹایا جا سکتا ہے، نہ ان میں کوئی بڑھایا جا سکتا ہے. یہ تکمیل دین ہے. اور تکمیل دین کا ایک تیسرا معنی جو میں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وہ ہے تکمیل عقائد، کہ وہ چیزیں کہ جن کے ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، جن کے ماننے سے بندہ نجات اخروی کا حقدار بن جاتا ہے، وہ سارے عقائد مکمل ہو گئے ہیں. اب کوئی نیا عقیدہ باقی نہیں رہ گیا کہ جس کے ماننے سے بندہ نجات پا سکے، اور وہ حضور نے بیان نہ فرمایا ہو، وہ قرآن میں نہ آیا ہو، وہ حضور کے احکام میں ارشادات میں نہ آیا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقائد کی بھی تکمیل ہو گئی ہے. اور اس جگہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. یعنی اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں یہ سوال ہے کہ جو پہلے انبیاء کرام تھے، کیا ان کا دین ناقص تھا کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا ہے؟ پہلے انبیاء کرام ناقص دین لے کر آئے تھے؟ یہ سوال کرتے ہیں. وہ ان کا انداز ہے کہ وہ کوئی بھی جو الجھن ہوتی ہے اسے سوال کی شکل میں پیش کر کے اپنی تفسیر میں پھر اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کیا پہلے انبیاء کرام کا دین انکمپلیٹ تھا کہ اب کمپلیٹ ہوا ہے؟ وہ فرماتے ہیں نہیں، ہر نبی کا دین کامل ہی تھا، بالکل وہ ایک مکمل دین لے کر آئے تھے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، نبی کے بعد نبی آ رہا ہے، نبی کے بعد نبی آ رہا ہے. تو جب ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی آتا، اب کہا جاتا کہ اب اس کو بھی اپنے عقیدے میں شامل کر لو، اس کو بھی نبی مان لو، اس کی بھی کتاب کو مانو، تو پھر تم مسلمان ہو، پھر تمہارا دین مکمل ہے. اگر اس کو ایڈ نہیں کرو گے اپنے دین کے اندر تو تم کافر ہو، مسلمان نہیں ہو، نبی کے منکر ہو. اور اس کے بعد پھر اور نبی آ جاتا، پھر اور نبی آ جاتا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے اب کوئی ایسی شخصیت نہیں آ سکتی جو آ کر کہے کہ اب مجھے بھی دین کے اندر شامل کرو گے تو تم مسلمان ہو، وگرنہ تم مسلمان نہیں ہو. یعنی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ آ کر کہے کہ ہاں میں بھی آ گیا ہوں، مجھے مانو گے تو تم مسلمان ہو، اور نہیں مانو گے تو تمہارا دین نامکمل ہے، ناقص ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. تو تکمیل دین کا معنی یہ ہو گیا کہ کوئی شخصیت اپنے آپ کو چاہے نبی کہے یا نبی کے علاوہ امام کہے، یعنی ایک فرقہ وہ بھی ہے جنہوں نے 12 امام بنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو بھی مانو اور ان پر بھی ایمان لاؤ تو تم مسلمان ہو، نہیں تو تم کافر ہو.
تو ان کا عقیدہ امامت بھی اس آیت کے خلاف ہے، جیسا کہ کسی کو نبی ماننا اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے، اور اس آیت پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مان سکتا ہے، نہ کوئی ایسا امام مان سکتا ہے کہ جس کی امامت کے ماننے پر انسان کا ایمان موقوف ہو۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب، اور اس کو کہتے ہیں تکمیل دین۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، میں مزید آگے تھوڑا بڑھتا ہوں۔ اللہ نے وضو کے فرائض بیان کیے ہیں، غور سے سننا چاہیے، ہر مسلمان سمجھے کہ اس وضو کے اندر دیر آر 4 میجر پارٹس آف وضو، ان کو کہتے ہیں فرائض، وضو کے فرائض۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آیت نمبر یہ 6 ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی تیاری کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہرے دھوو۔ چہروں کا دھونا یہ پہلا فرض ہو گیا، اور فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوو، کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوو۔ 2 ہو گئے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ 3 ہو گئے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوو، پیروں کا دھونا 4 فرض ہو گئے۔ یہاں الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیروں کا دھونا لازم کیا ہے، اور وضو کا فرض پیروں کا دھونا ہے، مسح کرنا نہیں۔ ایک قوم کہتی ہے کہ پاؤں کو دھونا نہیں ہے وضو میں، پاؤں کا صرف مسح کرنا ہے۔ وہ مسح کرتے ہیں، وہ پاؤں نہیں دھوتے۔ جب پاؤں دھوتے ہی نہیں ہیں تو ان کا وضو نہیں ہے، اور جب وضو نہیں ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ جس نے پیر ہی نہیں دھوئے ہوئے تو اس کے پیچھے آپ نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ یاد رکھو۔ وہ یہاں معنی لیتے ہیں پیروں کا مسح کرو، ہم کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جب ہاتھوں کے دھونے کا ذکر کیا تو فرمایا الی المرافق، کونیوں تک، کونیوں تک دھوو۔ اس لیے کہ جو ہاتھ کا لفظ ہے نا، وہ اتنے پر بھی صادق آتا ہے، اتنے پر بھی صادق آتا ہے، اور اتنے پر بھی صادق آتا ہے۔ لفظ ید جو ہے وہ کبھی صرف اتنے کو ید کہتے ہیں، کبھی اتنے کو ید کہتے ہیں، اور کبھی یہاں تک کو ید کہتے ہیں۔ ید کا اطلاق یہاں تک بھی ہو سکتا ہے مختلف مواقع پر۔ اگر یہاں الی المرافق نہ کہا جاتا، اللہ تعالیٰ نہ فرماتا کہ کونیوں تک دھوو، تو سارے کا دھونا لازم ہو جاتا۔ اللہ نے الی المرافق کہہ کر یہاں تک تخصیص فرما دی ہے، اور یہاں تک اس کی حد بندی فرما دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اور پیروں کا دھونا، لفظ اب رجل جو ہے وہ بالکل پاؤں پر بھی آتا ہے، کبھی یہاں تک بھی پاؤں کو لفظ رجل بول دیا جاتا ہے، اور کبھی یہاں تک بھی بول دیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بین رجلیہ، قعدت بین رجلیہ، میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں بیٹھ گیا، تو مطلب لیا جاتا ہے کہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا، یعنی پیر بول کر پوری ٹانگ مراد لی گئی۔ یہ عربی میں بھی چلتا ہے، یہ اردو میں بھی چلتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ارجلکم الی الکعبین بھی فرمایا۔ تو میرے دوستو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ادھر ہاتھ کے ساتھ الی الکعبین کہا، اور ادھر ارجلکم، ادھر ہاتھوں کے بارے میں الی المرافق کہا، اور یہاں ارجلکم کے ساتھ الی الکعبین کہا۔ معلوم ہوا کہ جیسے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے یہاں تک، اسی طرح پیروں کو دھویا جاتا ہے ٹخنوں تک۔ جو چیز، جس چیز کی حد بندی کی گئی ہے وہ دھونے والی چیز ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔
تو اگر پاؤں کا مسا ہوتا تو یہ حد بندی نہ بیان کی جاتی جو بیان کی گئی ہے. اور یہاں بحثیں ہیں بہت ساری میری تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ مزید چیز واضح ہو جائے گی. اور اللہ احکم الحاکمین نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا، وہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیں حق کے ساتھ. یہ آیت نمبر 27 ہے. اذ قربا قربان، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ایک کی طرف سے قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. تو جس کی قبول نہ کی گئی قربانی وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا. تو انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، ان کے ہدیے کو قبول فرماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا ہے تو اس میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس کی چاہے قربانی قبول فرمائے. اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تجھے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس کے بجائے تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. لئن بسطت الی یدک، اور اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تجھے قتل نہیں کروں گا. تو مجھے قتل کرنا چاہے تو میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہوں گا. یعنی جب کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے آئے تو وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہو سکتا. اس کو قتل نہ کرے، کیونکہ اس کی جان اور اس کی جان دونوں برابر ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے. یہ بھی یہاں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کو قتل کرنا، یہ اس کے لیے اس کا ارادہ بنانا یہ جائز نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا ہوا کہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اس نے اس کو قتل کرنا نہیں چاہا تھا، مقصد تو وہ دفاع ہی کر رہا تھا، لیکن چوٹ ایسی لگ گئی کہ وہ قتل ہو گیا، تو وہ پھر اس میں پھر قصاص نہیں ہے، اس میں قصاص نہیں ہے. یہ چیز یہاں بیان ہوئی ہے. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی یہاں سے، ان کی فضیلت کی طرف بھی ایک اشارہ جاتا ہے کہ اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا انہوں نے، حق ادا کر دیا اس آیت پہ عمل کرنے کا، کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے بلوائی آئے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر تم اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں تمہارے قتل کا حکم نہیں دوں گا. آپ نے خود قتل ہونا پسند کر لیا، لیکن آپ نے ان کو قتل کرنے کا آرڈر نہیں دیا ہے. اور صبر کا وہ مظاہرہ فرمایا ہے کہ دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر ہے. ایک سبق یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کیوں قتل کرنا چاہتا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا. سبب اس کا عورت تھی کہ جو قابیل تھا وہ اور اس کی بہن، وہ دونوں بہت خوبصورت تھے، اور جو حابیل تھا اور اس کی بہن، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں حضرت حوا کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ ہر سال جڑواں بچے پیدا کرتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی. اور جب وہ بڑے ہوتے تھے تو پہلے بطن کے لڑکے کو دوسرے بطن کی لڑکی سے، اور لڑکی کو لڑکے کو لڑکی سے، اس طرح باہم ایک دوسرے سے ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا. تو جو قابیل تھا وہ غالباً دوسرا بطن تھا اور وہ بہت خوبصورت تھے. اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو حابیل کے ساتھ نہیں نکاح کرنے دوں گا، کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور اس کی شکل وہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ خود نکاح کروں گا.
قانون یہ تھا کہ ایک وطن سے جو لڑکی لڑکا ہو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے وطن کے لڑکی لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت کو اس نے چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن سے خود نکاح کروں گا کہ یہ خوبصورت ہے، اور پھر اس نے اس کی تکمیل کے لیے اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے پھر اپنے بھائی کو مار دیا۔ تو یہ ہمیں سبق ملا کہ پہلا انسان عورت کے فتنے کی وجہ سے قتل ہوا، اور اس لیے حدیث میں آیا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ یہ کوئی عورتوں کی تذلیل نہیں مقصود ہے، اس میں مقصود یہ ہے کہ شیطان انسان کو عورت کے ذریعے اپنے شکار میں لاتا ہے، جیسے کہ رسی کے ذریعے کسی کو جال میں پھنسایا جاتا ہے، اسی طرح شیطان عورتوں کو اپنا جال بناتا ہے اور مردوں کے ایمان کو اس کے ذریعے تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور پہلا انسان ہی اسی طرح دنیا سے گیا کہ ایک شخص نے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو ایک عورت کی وجہ سے قتل کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ عورت کے حسن و جمال میں غور و فکر کرنا، مبتلا ہونا، اور اس پر جو لوگ شاعری کرتے ہیں اور عورتوں کے حسن و جمال کو جو خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ وہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ وہ شیطان کا لشکر ہے جو دنیا کے اندر بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ گندے گانے کہ جن میں عورتوں کے خد و خال اور ان کے حسن و جمال پر فوکس کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بے حیائی پھیلائیں، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس رمضان المبارک میں ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ عشق مشوقی کے ڈرامے نہیں دیکھیں گے، یہ ہم گندگی پھیلانے والی فلمیں نہیں دیکھیں گے، یہ ہم گندے گانے آئندہ سے نہیں سنیں گے کہ جن کو سن کے انسان بے حیائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ کسی کی بہن کو بری نظر سے دیکھنا چاہتا ہے، کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے، اس کو یہ سمجھایا گیا ہے ڈراموں سے اور فلموں سے اور گانوں سے کہ یہ بڑی خوبصورت محبت ہے، یہ سچی محبت ہے۔ یعنی شرم کرو ایسے الفاظ بولتے ہو، یہ سچی محبت ہے، یہ گندی محبت ہے، یہ نہایت ہی بے حیائی کی محبت ہے۔ تمہاری بیٹی کو اگر کوئی گندی نظر سے دیکھے اور اس کے ساتھ وہ ایسی گندی باتیں کرے عشق مشوقی کی، تو تم برداشت کرو گے؟ تو کسی کی بیٹی جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں، کسی کی بہن کی کوئی عزت نہیں کہ تم عورتوں کو جا کر تنہائی میں ملو اور خفیہ ملاقاتیں کرو اور ان سے پھر عشق مشوقی کے جناب پیچ ڈالو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم کسی کی بہن کو بہن نہیں سمجھتے، اور جو کسی کی بہن کو عزت نہیں دیتا پھر اس کی اپنی عزت بھی تار تار ہوتی دیکھی جاتی ہے۔ تو احکم الحاکمین ہمیں یہ باتیں جو ہیں ان کا فکر عطا فرمائے۔ ہاں، باتیں بہت کرنے والی ہیں، لیکن بہت ہم زیادہ آپ کو بٹھانا پسند نہیں کرتے میرے دوستو۔ میں ایک آیت جو ہے نا مزید لے کر تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو ان کو اپنا دوست بنائے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ دوست بنانے کا مطلب کیا ہے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو انہیں دوست بنائے گا
وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کسی یہودی اور عیسائی سے مدد نہ لے۔ یعنی لڑائی تمہاری اپنی ہے، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ، مثال کے طور پر کوئی دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو اگر کوئی ایک گروہ یہود کو اور عیسائیوں کو اپنی مدد کے لیے لے آئے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہود کے ذریعے اور اس نصارہ کے ذریعے مروائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتا ہے، وہ مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت مرتبہ ایسے بد نہاد اور ایسے ذلیل لوگ آئے ہیں اور آج بھی حکومت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے کافروں کو مدد کے لیے بلایا اور امت مسلمہ کے اوپر ظلم ڈھایا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں، اغیار تو چاہتے ہیں مسلمانوں کو مارنا، وہ ایک کو ماریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی مدد سے پھر پہلے کو ماریں گے، وہ تو سب کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے راز نہ دو، وہ تمہارے راز کہ جو ان تک پہنچ جائیں تو پوری ملت کی بربادی ہو سکتی ہے، ایسی رازداری ان کے ساتھ مت کرو۔ اور اسی لیے پیچھے ایک آیت گزری تھی کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنے رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ ملت کے ساتھ غداری ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ کار نہ اپناؤ، ان جیسی شکلیں نہ بنا لو، ان جیسی عقلیں نہ بنا لو، ان جیسی تہذیب نہ بنا لو، تمہیں دیکھ کر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے۔ ایسا نہ کرو۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، شکلیں ہی ایسی بن گئی ہیں کہ ہم بسا اوقات ٹھٹھر جاتے ہیں کہ آگے سے جو آ رہا ہے اس کو سلام کہیں کہ نہ کہیں، یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ مسلمان ہے۔ یعنی ہم نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ داڑھی شریف جو عطا فرمائی ہے، دس از دا آئیڈینٹیفیکیشن آف بینگ اے مسلم۔ جی، ہمارا مسلمان ہونا یہ کس طرح شو ہوتا ہے کہ جو مرد ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جو عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، وہ سر کو ڈھانپ کے نکلتی ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلامان مصطفیٰ آ رہے ہیں، یہ کملی والے کی باندیاں آ رہی ہیں، یہ قرآن کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے تشخص کو، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ختم کر دیا ہے، تو پھر اس پر اگر ہم خوش ہیں تو پھر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پر رونا چاہیے کہ ہم نے اپنا چہرہ کھو لیا ہے، ہم نے اپنا چہرہ ہی کھو دیا ہے۔ اور پھر ہم بڑے ناز کر رہے ہیں، ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو مرد بنو مرد۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید
یہ ہے نبی